بسم اللہ الرحمن الرحیم يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا۔ اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی ہے۔ اے نبی، تم لوگ اپنی بیویوں کو طلاق دو تو ان کی عدت کے حساب سے طلاق دو، اور عدت کا زمانہ ٹھیک ٹھیک شمار کرو، اور اللہ سے ڈرتے رہو جو تمہارا پروردگار ہے۔ زمانہ عدت میں نہ تم انہیں ان کے گھروں سے نکالو نہ وہ خود نکلیں، الا یہ کہ وہ کسی صریح بے حیائی کی مرتکب ہوں۔ یہ اللہ کی مقرر کی ہوئی حدیں ہیں، اور جو اللہ کی حدوں سے تجاوز کریں گے وہ یاد رکھیں کہ انہوں نے اپنی ہی جان پر ظلم اٹھایا ہے۔ تم نہیں جانتے، شاید اللہ اس کے بعد کوئی اور صورت پیدا کر دے۔ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا۔ اسی طرح طلاق دو، پھر جب وہ اپنی عدت کے خاتمے پر پہنچ جائیں تو انہیں بھلے طریقے سے نکاح میں رکھو یا بھلے طریقے سے رخصت کر دو، اور نباہ کا ارادہ ہو یا جدائی کا، دونوں صورتوں میں دو سکہ آدمیوں کو اپنے میں سے گواہ بنا لو، اور گواہوں کے لیے اللہ کا حکم ہے کہ گواہی دینے والوں تم اس گواہی کو اللہ کے لیے قائم رکھو۔ یہ بات ہے جس کی نصیحت تم میں سے ان لوگوں کو کی جاتی ہے جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو لوگ اللہ سے ڈریں گے انہیں کوئی مشکل پیش آئی تو اللہ ان کے لیے نکلنے کا راستہ پیدا کرے گا، اور انہیں وہاں سے رزق دے گا جدھر ان کا گمان بھی نہ جاتا ہو، اور جو اللہ پر بھروسہ کریں گے وہ ان کی دستگیری کے لیے کافی ہے۔ بے شک اللہ اپنے ارادے پورے کر کے رہتا ہے۔ ہاں، یہ ضرور ہے کہ اللہ نے ہر چیز کے لیے ایک تقدیر مقرر کر رکھی ہے۔ واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا ذلك أمر الله أنزله إليكم ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا۔ تمہاری عورتوں میں سے جو حیض سے مایوس ہو چکی ہوں، اور وہ بھی جنہیں حیض کی عمر کو پہنچنے کے باوجود حیض نہیں آیا، ان کے بارے میں اگر کوئی شک ہے تو ان کی عدت 3 مہینے ہوگی، اور حاملہ عورتوں کی عدت یہ ہے کہ وہ حمل سے فارغ ہو جائیں۔ یہ اللہ کی ہدایات ہیں، ان کی پیروی کرو، اور یاد رکھو کہ جو اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے لیے اس کے معاملے میں سہولت پیدا کر دے گا۔ یہ اللہ کا حکم ہے جو اس نے تمہاری طرف نازل کیا ہے، اور جو اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے گناہ اس سے دور کرے گا اور اس کی نیکیوں کا اجر بڑھا دے گا۔
أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا۔ زمانہ عدت میں ان عورتوں کو وہیں رکھو جہاں اپنی حیثیت کے مطابق تم رہتے ہو، اور ان کو تنگ کرنے کے لیے ستاؤ نہیں، اور اگر وہ حاملہ ہوں تو ان پر اس وقت تک خرچ کرتے رہو جب تک وہ حمل سے فارغ نہ ہو جائیں۔ پھر اگر وہ تمہارے بچے کو تمہارے لیے دودھ پلائیں تو ان کا معاوضہ انہیں دو، اور یہ معاملہ دستور کے مطابق باہمی مشورے سے طے کر لو۔ اور اگر تم کوئی زحمت محسوس کرو تو بچے کو کوئی دوسری عورت دودھ پلا لے گی۔ تم میں سے جو خوشحال ہو وہ اپنی حیثیت کے مطابق خرچ کرے، اور جس کو نپا تلا ہی ملا ہے وہ اسی میں سے خرچ کرے جو اللہ نے اسے دیا ہے۔ اللہ نے جس کو جتنا دیا ہے اس سے زیادہ کا وہ اس پر بوجھ نہیں ڈالتا۔ تم مطمئن رہو، اللہ تنگ دستی کے بعد جلد کشادگی بھی عطا فرمائے گا۔ وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا أعد الله لهم عذابا شديدا فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا۔ یہ اللہ کے حدود ہیں، ان سے روگردانی کرو گے تو یاد رکھو کہ تم سے پہلے کتنی ہی بستیاں ایسی ہوئی ہیں جنہوں نے اپنے پروردگار اور اس کے رسولوں کے حکم سے سرتابی کی، تو ہم نے ان سے سخت محاسبہ کیا اور انہیں بڑی ہولناک سزا دی۔ سو انہوں نے اپنے کیے کا مزہ چکھ لیا اور ان کا انجام کار محرومی ہوا۔ اللہ نے آخرت میں ان کے لیے ایک سخت عذاب تیار کر رکھا ہے، اس لیے اللہ سے ڈرو عقل والو جو ایمان لائے ہو۔ اللہ نے تمہاری طرف ایک یاد دہانی نازل کر دی ہے، ایک ایسا پیغمبر جو تمہیں اللہ کی آیتیں سناتا ہے، جو ہر چیز کو واضح کر دینے والی ہیں، تاکہ ان لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لے آئے جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل کیے ہیں۔ اور جو اللہ پر ایمان لائیں اور اچھے عمل کریں ان سے اللہ کا وعدہ ہے کہ انہیں وہ ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ نے ان کے لیے بہترین روزی کا اہتمام کر رکھا ہے۔ الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما۔ اللہ وہی ہے جس نے 7 آسمان بنائے اور انہی کے مانند زمینیں بھی،
اس کے احکام ان کے درمیان نازل ہوتے رہتے ہیں۔ یہ اس لیے بتا دیا ہے کہ تم جان لو کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، اور جان لو کہ اللہ کا علم ہر چیز کا احاطہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم۔ اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی ہے۔ اے نبی، تم اپنی بیویوں کی دلداری میں وہ چیز کیوں حرام ٹھہراتے ہو جو اللہ نے تمہارے لیے جائز رکھی ہے؟ خیر، جو ہوا سو ہوا، اللہ بخشنے والا ہے، اس کی شفقت ابدی ہے۔ اپنی اس طرح کی قسموں کو توڑ دینا اللہ نے تمہارے لیے ٹھہرا دیا ہے، اور اللہ ہی تمہارا مولا ہے اور وہ علیم و حکیم ہے۔ وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ قَالَتْ مَنْ أَنْبَأَكَ هَذَا قال نبأني العليم الخبير إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا۔ اسی طرح کا معاملہ اس وقت بھی ہوا جب پیغمبر نے اپنی ایک بیوی سے راز کی ایک بات کہی، پھر انہوں نے یہ بات جب کسی دوسری بیوی کو بتا دی اور اللہ نے پیغمبر کو اس سے آگاہ کر دیا تو آپ نے کچھ بات جتائی اور کچھ ٹال دی۔ پھر جب